الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین محترم، ہمارا جو یہ حلقہ ہے جس میں ہم گفتگو کریں گے وہ آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی الشیرازی داماد اللہ کے اس بیان اور اس گفتگو کے تناظر میں ہے جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے موقع پر فرمایا ہے۔ اہم نکات ان میں سے ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ شاعر امام حسین علیہ السلام کی شرعی حیثیت، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی اہم اور عظیم نقطہ ہے۔ شاعر امام حسین علیہ السلام کی شرعی حیثیت، تو جیسا کہ خود اس عظیم عالم دین اور مرجع دینی نے وضاحت فرمائی ہے کہ شرعی اعتبار سے یہ عمل مباح بھی ہے اور اس عمل پر اجر و ثواب بھی ہے، اور شاعر امام حسین علیہ السلام کا قائم کرنا، کا باقی رکھنا، اس کی عزت اور احترام کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے اور ہر مومن کے اوپر فرض ہے۔ لہذا قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو بھی اللہ کے شاعر ہیں، جو ان کا احترام کرتا ہے، اس احترام کی وجہ سے اس کے دلوں کو قوت ملتی ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ یعنی انسان اگر شاعر الہی کا احترام کرے تو اس احترام سے دل جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں۔ لہذا اس عظیم عالم دین نے فرمایا کہ یہ جو شاعر امام حسین علیہ السلام ہے یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے۔ لہذا جو کچھ بھی شاعر حسینی ہے اس شاعر حسینی کا احترام یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اس بات کو قطعاً پسند نہیں کریں گے کہ اگر کوئی شاعر حسینی جو کہ اصل میں شاعر اللہ ہے اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کو ہرگز جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام پسند نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا، وہ یہ کہ ابھی تو شاعر حسینی کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ شاعر محسنیہ کا سلسلہ جاری ہوگا۔ یہ شاعر محسنیہ کیا ہے؟ کہ وہ ظلم جو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے اوپر ہوا بعد نبی اکرم، بعد وفات پیغمبر اکرم۔ لہٰذا یہ جو ایام محسنیہ ہے، ایام محسنیہ یہ بھی شاعر میں سے ہے۔ تو جس طرح سے ہم شاعر حسینی یعنی امام حسین علیہ السلام سے متعلق جو امور ہیں، عزاداری، ماتم سے انجام دیتے ہیں، یہ بھی شاعر ہیں، اور یہ جو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے اوپر جو ظلم ہوا، جناب محسن کی شہادت، اس کی یاد بھی منانا یہ بھی جو ہے وہ شاعر میں سے ہیں، اور شاعر اہل بیت یہ شاعر اللہ ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں پہلے وہ شاعر سے شمار نہ ہوتی ہوں،
لیکن اب جو ہے وہ چیزیں شعائر میں شمار ہونے لگی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بعض وقت ہمارے ذہنوں میں یا ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں کچھ شبہات ڈالا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز پہلے عزاداری میں موجود نہیں تھی، بس جو چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں ہمیں انہی چیزوں کو قائم رکھنا چاہیے اور اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ قانون یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قانون یہ ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی یاد آتی ہو، ہر وہ عمل کہ جس کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا امر زندہ ہوتا ہو، وہ سب شعائر اہل بیت میں سے ہیں، چاہے پہلے وہ ہوتے رہے ہوں، چاہے ان کا وجود ہو یا پہلے ان کا وجود نہ ہو۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ صرف انہی شعائر کو ہم آج اپنے لیے اختیار کریں گے کہ جو پہلے سے موجود ہیں، تو ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں ملیں گی، جیسا کہ خود اس عظیم شخصیت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی صاحب نے اس بات کی طرف خود اشارہ کیا، فرمایا مثلاً جیسے ایک زمانہ تھا جب امام حسین علیہ السلام کا قبہ شریفہ نہیں تھا، یا مولا عباس علیہ السلام کا قبہ شریفہ نہیں تھا، یا امام حسین علیہ السلام کی ضریح اقدس نہیں تھی، جبکہ آج قبہ بھی ہے، ضریح اقدس بھی ہے، حرم مبارک بھی ہے، اسی طرح سے کاظمین اور سامرہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قبروں پر ضریح نہیں تھی اور قبہ نہیں تھے، ان ضریح اور قبہ بعد میں تعمیر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ سب پہلے نہیں تھے، آج ہیں یا بعد میں ان کا وجود ہوا ہے، تو کیا یہ سب شعائر نہیں ہیں؟ کیا یہ سب شعائر ہیں؟ لہٰذا یہ کہنا اور جوانوں کو یا لوگوں کے ذہنوں میں شبہ پیدا کرنا کہ بس جو چیز چلی آ رہی ہے وہی شعائر ہیں، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہر وہ فعل، ہر وہ عمل کہ جن سے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت اور ان کی یاد تازہ ہوتی ہے، وہ سب شعائر ہیں۔ ہاں، قانون یہی ہے کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے لوگ بیزار ہوں، بلکہ ہر وہ عمل کہ جو مباح ہے فی نفسہ ہی اور اہل بیت کی یاد دلاتا ہے، تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ شاعر اللہ ہیں، انہیں انجام دینا چاہیے تاکہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت لوگوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ راسخ کر سکیں۔